السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم کچھ بات کریں گے بچوں کے ہی حوالے سے۔ پاکستان میں کوئی 6-7 سال سے ایک وبا آئی ہوئی ہے کہ بچوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور پہلے یہ واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن اب چونکہ رپورٹ ہونے لگ گئے ہیں تو ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے، اور جب تک کہ یہ نہ کیا جائے تو انتظامیہ اور حکومت جو ہے وہ سستی اور غفلت دکھاتی ہے۔ یہی اسلام آباد کی فرشتے کے ساتھ ہوا کہ وہ ننھی بچی اپنے گھر سے کہیں کھیلنے نکلی ہوگی یا گلی میں نکلی ہوگی، تو اس کو ایک افغان باشندے نے قابو کر لیا اور اس کے بعد اس کو لے گیا اور اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور اس کی لاش گھر سے کوئی 2 کلومیٹر کے پاس سے ملی۔ اس کا والد پھرتا رہا، انصاف کی دہائی دیتا رہا، لیکن پولیس والوں نے جو ہے اس کی FIR درج نہیں کی، اور یہاں تک بھی یہ جملے بھی سننے کو ملے ہیں کہ آپ کی بچی کہیں چلی گئی ہوگی۔ تو شرم کی یہ بات ہے، ہمارے ہاں پولیس کو اتنی زیادہ جو ہے وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ PTI نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن ابھی تک جو ہے ان دعووں پر عمل نہیں دکھائی دیتا کہ ایک 10 سال کی بچی کا کردار مشکوک کر رہے ہیں، وہ جس نے شلوار قمیض بھی پہنی ہوئی تھی، جس نے دوپٹہ بھی پہنا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے کپڑے مناسب نہیں پہنے تھے اس لیے اس کا ریپ ہو گیا۔ تو پھر لڑکوں کے ریپ کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے تو پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ایون بچیوں نے بھی پورے ہی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، عورتوں نے بھی پورے پہنے ہوتے ہیں، لیکن کسی شخص کا بھی یہ دل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دے یا ریپ ہونے دے۔ لیکن وہ ایک گھٹیا سوچ یہاں پر چونکہ سرایت کر چکی ہے، تو ہر کیس کے بعد اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور انصاف لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس بچی کے ساتھ صفاقی ہوئی، پورا ملک جو ہے وہ کرب میں مبتلا ہے، ہر کوئی اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، لیکن ایک لسانی تنظیم کے بیٹھ گئے ہیں جا کر وہاں پر نمائندر اپنی گندی سیاست کرنے لگ گئے۔ مطلب رمضان میں بھی لوگوں کو کوئی شرم نہیں یا اللہ کا خوف نہیں کہ یہ کسی قومیت کا یا لسانیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پاکستانی بچی کے ساتھ ہوا ہے۔ جس طرح زینب کے لیے سب نے آواز اٹھائی تھی، اسی طرح فرشتے کے لیے بھی سب آواز اٹھائیں گے اور انصاف ہو کے رہے گا۔ اور اس وقت جو وہ مجرم ہے وہ پولیس اور قانون کے والے اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہے، تو پھر ان کی اس لسانی دھرنے کا یا اس طرح کی قومیت کا چورن بیچنے کا کیا مقصد ہے؟ انتظامیہ جو ہے پہلے خود یہ تماشا لگنے دیتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ اب پھر وہی بچوں کی میں بات کروں گی کہ والدین کو چاہیے وہ ریاست پہ نہ رہیں، اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، اپنے بچوں کو سارے جتنے خطرات ہیں ان سے آگاہ کریں کہ ان کو گھر میں بھی خطرہ ہو سکتا ہے، انہیں باہر بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہیں اچھے برے لمس کے بارے میں بتائیں، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں کہ کون جو ہے وہ ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے اور انہیں کہاں کہاں پہ خطرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اکیلا کہیں نہ جانے دیں، اپنی نظروں کے سامنے رکھیں بچوں کو، اور اگر کچھ ایسا ہو جائے تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ مدد لینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کی رپورٹ نہیں درج کی جا رہی، اور میں تو یہاں پہ کہوں گی کہ جن لوگوں نے اس کیس کو ڈیلے کیا، جن لوگوں نے بچی کے لیے FIR وقت پہ درج نہیں کی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ وہ اگلوں کے لیے مثال بنے۔ اب ہم انصاف چاہتے ہیں، اس بچی کے جو مجرم کو جلد سے جلد سزا دی جائے، اور ایسے کوئی قوانین جو ہیں ان پہ عمل درآمد کروایا جائے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ محفوظ رہ سکیں ان لوگوں کے ہاتھ۔ یہ لوگ نفسیاتی مریض نہیں ہوتے، نفسیاتی مریض بیمار لوگ ہوتے ہیں، یہ چالاک، شاطر اور خبیث لوگ ہوتے ہیں جو کہ بچوں پہ حملہ کرتے ہیں، یہ بالکل ہوش میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہے گا نا کہ نفسیاتی مریض ایسے کرتے ہیں تو بالکل نہیں جناب، یہ انتہائی شاطر مکار لوگ ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے اوپر اس طرح کے حملے کرتے ہیں۔ اتنی فرسٹریشن ہے انہیں، اتنی فرسٹریشن ہے ان کے ساتھ، تو ایسا سلوک ہونا چاہیے کہ دنیا میں مثال بن جائے۔ میں تو کہتی ہوں ایسا لا ہونا چاہیے کہ کوئی بچی یا عورت یا چھوٹے بچے کو ہاتھ لگائے تو اس کو ایسی کڑی سزا دینی چاہیے کہ دنیا کے سامنے مثال بن جائے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کسی نے ہاتھ لگا لیا تو تمہاری اپنی غلطی ہوگی، تم باہر ہی کیوں گئی، تم زندہ ہی کیوں ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے پورے کپڑے بھی پہنے ہوں تو آپ کے ساتھ ایف ٹیزنگ ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی چھیڑ سکتا ہے، آپ پردے میں بھی ہوں تو آپ کو کوئی چھیڑ سکتا ہے۔ میری یہاں پہ اپنے ہم وطنوں سے گزارش ہے کہ اگر رمضان میں بھی اس ملک میں یہ حرکتیں ہوں گی تو ہمارے لیے کیا لکھا گیا ہے؟ ہم کیسی قوم ہیں؟ قرآن میں اتنی قوموں کے قصے لکھے ہوئے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب آیا، تو آپ مجھے بتائیے کہ جو یہ قوم ہے، جو کہ بچہ خور قوم ہے، جو کہ بچے کھا رہی ہے، جو کہ بچوں کے اوپر حملے کر رہی ہے، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے انہیں ایسے تڑپا کے مار رہی ہے، تو اس پہ کون سا عذاب آئے گا؟ یہ آپ قرآن پڑھیں اور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی قومیں، مذہب سے دور ہونے والی قومیں، سرکشی کرنے والی قومیں اور گناہ کرنے والی قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خدا را بچوں کو چھوڑ دیں۔
اور میری یہاں پہ حکومت سے گزارش ہے کہ اس بندے کو جس نے فرشتے جیسی معصوم بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کسی میں یہ جرت نہ ہو۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ اس قوم کو، اس ملک کو اپنے عذاب سے بچانا کہ جہاں پر بچے محفوظ نہیں ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے گھر والوں کو صبر دے، سکون دے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور پیاری بچی تو ویسے ہی جنت میں چلی گئی ہوگی، اور اس کے جو خون، اس کا جو قتل ہے وہ انتظامیہ اپنے ہاتھوں پہ دیکھے، وہ لوگ اپنے ہاتھوں پہ دیکھے جنہوں نے رپورٹ بر وقت درج نہیں کی اور اس بچی کو تلاش نہیں کیا، کیونکہ صرف وہ ایک غریب شخص کی بچی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی۔ اللہ حافظ۔